پورے پنجاب میں ان کا بندوبست بھی میں نہیں کرنا ہے، اور اگر یہ اسلام آباد کی طرف گئے جو کہ جانے کا یہ ارادہ رکھتے ہیں تو ان کا استقبال کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہی ہے، اور وہ میں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جب یہ وزیر داخلہ تھا شیخ رشید تو کہتا تھا کہ جی قانون کے مطابق آپ لانگ مارچ کریں، اگر آپ نے قانون سے باہر لانگ مارچ کیا تو قانون کا آہنی ہاتھ جو ہے وہ آپ کے اوپر پڑے گا، قانون کا شکنجہ جو ہے وہ آپ کے اوپر پڑے گا۔ اب یہ پنڈی کا شیطان بے غیرت انسان کہہ رہا ہے کہ خونی لانگ مارچ کریں گے، ہم خونی لانگ مارچ کریں گے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ اپنا بیان واپس لو، ورنہ میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم اس طرح کی افراتفری اور انارکی جو ہے وہ پھیلانے کے لیے میدان میں آؤ گے۔ میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا، میں تمہیں جو تمہاری ہے نا وہ لال حویلی، اس کے باہر میں تمہیں باندر قلعے کے ساتھ باندھ دوں گا میں تمہیں، اور تمہاری میں وہ خبر لوں گا۔ رانا ثناء اللہ خان، رانا ثناء اللہ خان، تمہاری میں وہ خبر لوں گا کہ تم کبھی یاد کرو گے۔ معاملہ یہ ہے کہ ان کے یہ جو 18 بندے تھے، 19، ان میں سے حلفاً نہ کسی بندے کو ہم نے کوئی آفر کی، اور یہ نہیں کہ ہم نے آفر نہیں کی، خدا کی قسم ان میں سے بھی کسی کا مطالبہ نہیں تھا۔ میں یہ کہوں کہ جی مطالبہ تھا ہم نے پورا نہیں کیا، کسی کا مطالبہ نہیں تھا۔ اور ان میں جو لوگ ہیں وہ لوگ کھاتے پیتے اور بڑے سیاسی گھرانوں کے لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ ناراض ان کی کرتوتوں کی وجہ سے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے یہ کسی کو ملتا ہی نہیں ہے، یہ ایسا پاگل انسان ہے کہ یہ کسی بندے کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملا کے راضی نہیں، کسی کو ٹائم دے کے راضی نہیں۔ وہ لوگ جو تھے وہ ناراض تھے، اور ناراض تھے وہ ان سے سال ہا سال سے۔ اور اسی طرح سے جو ان کے اتحادی تھے، آپ مجھے بتائیں کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کو انہوں نے کتنے پیسے دے کے ساتھ ملایا تھا، اور کیا امریکہ کو کہا تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل کریں؟ امریکہ سے وہ آیا تھا اپنا ان کا وہ ٹرمپ، اور اس نے کہا تھا ایم کیو ایم کو بھی یہ دے دو ووٹ اس کو اپنا عمران خان کو۔ کیا جو بی اے پی والے ہیں بلوچستان سے یا بی این پی والے اختر جان مینگل ہیں وہ امریکہ کے کہنے کے اوپر فیصلے کرتے ہیں؟ معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جب ان کو دیکھا کہ 4 سال میں، اب آخری سال رہ گیا ہے، 4 سال میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی انہوں نے جو ہے وہ ہماری بات نہیں پوچھی، وہ لوگ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے معاہدہ کیا کہ جی آپ اس حکومت کے خاتمے کے بعد اگر الیکشن میں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ بات کریں، جو کام انہوں نے ہمارے نہیں کیے ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے مسائل جو ہے وہ ان کو حل کریں گے۔ اور وہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ جس دن ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا معاہدہ ہوا، ہمارا سے مراد کے پیپلز پارٹی کا معاہدہ ہوا کراچی سے متعلق، ان کے کراچی کے مسائل ہیں اور وہ سندھ حکومت سے متعلقہ مسائل ہیں۔ رات 2 بجے آپ نے بھی ٹی پی پہ دیکھا ہوگا، سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے، ہمارے لیڈر بھی میاں شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، مولانا فضل الرحمان تھے، آصف علی زرداری صاحب تھے، سارے تھے۔ جب وہ معاہدہ ہو گیا، دستخط ہو گئے، تو اس کے بعد ان کا جو گورنر تھا سندھ کا عمران اسماعیل وہ آ گیا، اس نے آ کے لٹرلی ان کے پاؤں پکڑے کہ جی آپ ان کا معاہدہ ختم کر دیں، آپ ہمارے ساتھ، ہم آپ کی ہر بات تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ 4 سال آپ کو دیے ہیں، بڑا ٹائم دیا ہے، اب ہم جو ہے وہ یہ کام نہیں کریں گے۔ بھئی اس وقت تک تو کوئی امریکہ نہیں تھا، اس وقت تک تو کوئی سازش نہیں تھی۔ اس کے بعد آنن فانن جو ہے وہ نکالی جی ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے۔ جی سازش کس نے کی؟ جی امریکہ نے کی، کوئی چھوٹے موٹے بندے نے نہیں کی، امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کی ہے۔ حالانکہ اس سے بندہ پوچھے اور جس وجہ سے تمہارا بیڑا غرق ہوا ہے، یہ بزدار جو ہے یہ امریکہ کے کہنے پہ لگایا تھا تم نے۔ یہ امریکہ نے کہا تھا کہ یہ بدھو جو ہے وہ ایک بٹھا دو تم پنجاب میں اور وہ بیڑا غرق کر دے گورننس کا۔ وہ پیسے لے کے ڈی پی او لگائے، پیسے لے کے ڈی سی او لگائے، اور بیڑا غرق ہو یہاں پہ جو ہے وہ حکومت کا۔ تو یہ امریکہ نے کہا تھا۔ یہ فرح خان جو ہے وہ بھاگ گئی ہے، اب پیسے اکٹھے کرتی رہی ہے 4 سال، اب تم اس کی وکالت کر رہے ہو کہ جی وہ فرح خان کے خلاف الزامات غلط ہیں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ بھئی یہ فرح خان، یہ امریکہ نے تمہیں کہا تھا کہ فرح خان کو جو ہے وہ اس کے گھر کے اوپر جو ہے وہ پولیس کی گارڈ لگاؤ،
اور اس کو جو ہے وہ بزدار کو جو ہے وہ اس کے زیر بار کرو اور بزدار اس کے کہنے پہ کام کرے. تو یہ ایک بیانیہ اس نے بنایا صرف اس لیے کہ لوگ پوچھیں گے کہ پاگل انسان وہ کدھر ہے وہ نوکری 1 کروڑ جو تم نے کہا تھا کہ میں دوں گا, کہاں ہے وہ 50 لاکھ گھر, کہاں ہے وہ جو تم نے کہا تھا کہ جی میں ڈالروں کی بارش کروں گا, تم نے کہا تھا میں کرپشن کا خاتمہ جو ہے وہ 90 دن میں کر دوں گا, تم نے کہا تھا کہ جو بیرون ملک دولت پڑی ہے 200 ارب ڈالر میں وہ 3 دن میں واپس لے آؤں گا. وہ ایک کا جو اس کا جو ایک منسٹر ہے وہ بڑا جو ہے وہ اٹھا کے پاؤں کہتا تھا کہ جی وہ عمران خان آئے گی 3 دنوں میں جو ہے وہ 200 ڈالر لائے گی, 100 ڈالر کا قرضہ ختم کر دیں گے اور 100 ڈالر جو ہے وہ ترقی پہ لگا دیں. اب یہ سارے سوال ہیں, یہ سارے سوال جو ہیں وہ ان سے پوچھے جانے چاہیے اور پوچھے جائیں گے.